دہشت مات از قلم رائنا صدیقی پارٹ 2۔ اگلے دن اس کا بالکل بھی کالج جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی چلی گئی۔ موسم کے تیور بھی رات سے بدلے ہوئے تھے۔ ہر سمت تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جس میں کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ستا رہا تھا، لیکن وہ لگاتار اسے نظر انداز کرتی رہی۔ ٹریننگ پھر سے کینسل کر دی گئی تھی اور ویٹنگ میں بیٹھی اپنی والدہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا، تو وہ آفس میں جا کر اپنی والدہ کے نمبر پر کال کرنے لگی۔ ماما، آپ آئی نہیں ابھی تک؟ عدیل، تمہاری خالہ کی طبیعت بہت خراب ہے بیٹا، میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوں۔ کیا ہوا خالہ کو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، ابھی تک کوئی کچھ بتا ہی نہیں رہا، سائمہ بیگم سسکتی ہوئی کہنے لگی۔ آپ گھبرائیں نہیں ماما، میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہاں دعا کرو، میں نے تمہارے بابا کو فون کیا ہے، وہ کچھ دیر تک پہنچ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ الوداع کہتی واپس ویٹنگ ایریا کی طرف چلنے لگی، جب ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی منزل پر پہنچی۔ تیز بارش کی وجہ سے حد نظر کافی کم ہو گئی تھی۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبریز کی آواز پر وہ چونکی اور اس کی طرف پلٹی۔ وہ جیکٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ گھسائے کھڑا تھا۔ میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اور تم اتنی بارش میں ان کا انتظار کر رہی ہو؟ اس سے بہتر ہے اندر چلی جاؤ۔ عدیل نے ایک جھرجھری بڑھتے ہوئے دور کالج کی بلڈنگ کو دیکھا۔ اسے خوف تھا کہ اگر وہ وہاں گئی تو اس پر پھر سے حملہ کر دیا جائے گا۔ اب تو زیادہ تر سٹاف بھی چلا گیا ہے، صرف چوکیدار اور مالی موجود ہیں۔ تبریز اس کے سامنے کھڑا ہوتا کہنے لگا، کیا چلے گے؟ وہ آنکھیں پھیلائے پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے کوئی کالج پھنسنا پسند نہیں کرے گا، اور لگتا ہے بارش بھی جلدی نہیں رکے گی۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اس سے دور ہوتی پوچھنے لگی۔ تبریز نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جب تمہیں یہاں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ تو تم یہاں کیوں رکے ہو؟ جاؤ۔ دیکھو عدیل، میں اتنا بھی سرد محل نہیں ہوں کہ جانتے بوجھتے کسی کو یوں مشکل میں چھوڑ جاؤں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں، میرے بابا ابھی تک آتے ہوں گے۔ عدیل آنکھیں چھوٹی کرتی گردن اکڑا کر کہنے لگی۔ تمہاری مرضی ہے، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ ویسے تمہیں بتاتا چلوں، ہائی وے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہے، نہ جانے وہ کب تک یہاں پہنچے۔ وہ کندھے اچکاتا وہاں سے جانے کے لیے پر توڑ رہا تھا جب عدیل ایک دم چلائی۔ کیا ہائی وے کیسے بند ہو سکتا ہے؟ تبریز اسے اداسی سے دیکھنے لگا۔ تم چاہو تو کال کر کے اپنے بابا کو۔ وہ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھانے لگا، جسے عدیل نے جھپٹ لیا۔ بارش کا پانی جمع ہونے لگا تھا اور ویٹنگ ایریا میں بھی داخل ہونے لگا۔ ہیلو بابا، کہاں ہیں آپ؟ عدیل، میں یہاں پھنس چکا ہوں۔ لینڈ سلائیڈنگ؟ تم کے پاپا؟ ان کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کر آنے لگی تھی اور وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ ہیلو بابا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدیل، نمرہ چلی جانا۔ بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نمرہ تو آج نہیں آئی۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے لائن کٹ گئی۔ وہ اب حقیقتاً پریشان ہونے لگی تھی۔ اس سب پریشانی میں اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ تبریز کیسے جانتا ہے کہ اس کے بابا کہاں پر ہیں۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے موبائل واپس کرنے لگی۔ ہر سمت بادلوں نے اسے اندھیرا کر رکھا تھا، جیسے وہ دن نہیں رات کا وقت ہو۔ اگر تم چاہو تو میں کار یہاں لے آتا ہوں، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا ورنہ یہیں پھنس جائیں گے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا جواب دے، یہی رک جائے یا تبریز پر یقین کر لے۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جب وہ جیکٹ سے خود کو ڈھکتا وہاں سے بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک کار ویٹنگ ایریا کے باہر کھڑی ہارن دے رہی تھی۔ بارش اس سے ٹکراتی ادھر ادھر پھیلنے لگی۔ عدیل کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے آج آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اسے انکار کر دینا چاہتی تھی، لیکن آخر اس کے پاس دوسرا راستہ ہی کیا تھا؟ وہ خود کو بارش سے بچاتی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور پہلے سے ہی کھلے دروازے کو وا کرتی کار میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل مانو حلق میں آ گیا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں ہی وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ عدیل کانپنے لگی تو تبریز نے ہیٹر چلا دیا اور پھر وہ دونوں کالج کے احاطے سے نکل گئے۔ وہ اس کی کار میں سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر ننھی خطروں کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں بچا کر تبریز کو دیکھنے لگی، جس کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ پھر اپنا رخ بدل کر سامنے دیکھا تو احساس ہوا وہ کوئی اور ہی راستہ ہے۔ عدیل کو اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ اس نے تو اسے اپنا ایڈریس نہیں بتایا، نہ ہی اس نے پوچھا تھا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بہت مشکل سے وہ ہمت جمع کر کے پائی تھی، گھبراؤ نہیں، راستہ پانی سے بھرا تھا، اس لیے وہاں نہیں جا سکتے۔ تو کہاں نہیں جا سکتے؟ میں نے تو تمہیں اپنا ایڈریس بتایا ہی نہیں۔
خوف اس کی قوت کو یائی پہ اثر انداز ہونے لگا تھا۔ عدیل کام ڈاؤن، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، جیسے ہی راستہ کھلے گا میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں اس کا سوال نظر انداز کرتا کہنے لگا، میرے سوال کا جواب دو۔ میں چلائی تھی لیکن مقابل سے کوئی جواب نہ پا کر وہ کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ عدیل رکو، بیوقوف لڑکی، وہ لاکڈ ہے۔ تبریز ایک لمحے کے لیے دیکھتا پھر سے ڈرائیو کرنے لگا۔ پلیز مجھے جانے دو، دروازہ کھولو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ کسی انجان شخص پہ یقین کر کے وہ پچھتا رہی تھی۔ مجھے جانے دو، وہ چیختی ہوئی اس پہ مکوں سے بار کرنے لگی تو تبریز نے گاڑی روکتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ سکون سے بیٹھی رہو سمجھی، میں اپنے گھر جاؤں گا، کپڑے بدلوں گا اور پھر تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ اگر تم نے تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس دھیمی مگر خوفناک آواز میں کہنے لگا تو وہ ڈر سے صرف سر ہلا پائی۔ تبریز اس پر نظریں جھکائے آہستہ آہستہ دور ہٹنے لگا اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ عدیل کی تھمی ہوئی سانسیں کچھ بحال ہوئی تھیں لیکن خوف ویسے ہی قائم تھا۔ وہ ہینڈل پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے راستہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیز بارش کی وجہ سے اسے بے حد مشکل ہو رہی تھی۔ تبریز نے گاڑی سوسائٹی کی سڑک پر ڈال لی اور کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے محل جیسے گھر کے باہر موجود تھے۔ وہ اتنے وسیع گھر میں رہتا تھا اسے سے وہ مکمل انجان تھی۔ تبریز عدیل کو نظر انداز کرتا کار سے نکلا اور پھر اس کی سمت آ گیا۔ اس سب کے دوران وہ اسے آنکھیں پھیلائے دیکھتی رہی۔ چلو باہر آ جاؤ، اس کا بس چلتا تو اس کار کے تحفظ میں وہیں بیٹھی رہتی، لیکن انکار نہ کر پائی۔ بارش میں بھیگتی ہوئی وہ آہستہ سے باہر نکلنے لگی تو تبریز اسے کلائی سے تھام کر اندر لے جانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے بارش کے قطروں میں مل گئے تھے۔ وہ مرکزی دیوار عبور کرتا اسے کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ لاؤنج کے مرکز میں صوفے اور میز موجود تھے۔ ایک سمت سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں جبکہ مخالف سمت کی دیوار شطرنج کی تصاویر سے بھری تھی اور وہیں نیچے شطرنج کے مختلف سیٹ موجود تھے جن کے پیادے مختلف پوزیشن پر تھے، جیسے کوئی انہیں کھیلتا رہا ہو۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ عدیل کا دھیان اس کی چیس بورڈ کی طرف دیکھتا وہ خود سیڑھیاں پھلانگتا اوپری منزل پر چلا گیا۔ شاید ان کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، یہ سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری سی بڑھی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی وہ اسے جھٹکنے لگی، لیکن اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے گرد بازو حمائل کرتی ان تصاویر کی طرف بڑھنے لگی۔ 3D طریقہ سے بنائی گئی وہ تصاویر کسی کا بھی دھیان خود کی طرف کھینچ سکتی تھی۔ ہر تصویر میں رانی فاتح دکھائی دے رہی تھی، ایک تصویر میں راجا رانی کے سامنے گرا ہوا تھا۔ جانتی ہو رانی کسی بھی کھیل کو بدل سکتی ہے۔ اس کی آواز میں وہ خوف سے ایک دم اچھلتی پلٹی تھی۔ وہ کب واپس آیا تھا؟ وہ کب سے وہاں موجود تھا؟ وہ خشک لباس میں ملبوس تولیہ اور ایک چادر لیے کھڑا تھا۔ تو کیا مطلب؟ عدیل اس سے اپنا فاصلہ بڑھاتی استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں، یہ لو خود کو خوش کر لو، میں تمہارے لیے کافی بنا دیتا ہوں، اپنے مخصوص لہجے میں کہتا ہوا اس کی طرف تولیہ بڑھانے لگا۔ وہ چادر پھیلا کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ اس کے اس طرح قریب آنے سے وہیں مجمد ہو رہ گئی۔ اپنی نیلی گرے آنکھوں سے وہ خوف اور سردی سے کانپتی عدیل پر ایک نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ مجھے فریش ہونے کے لیے جانا ہے، وہ تولیہ سے اپنا آدھا چہرہ چھپاتی ہوئی شرمندگی سے کہنے لگی۔ تم کسی بھی کمرے میں جا سکتی ہو۔ عدیل اس کی بات مکمل سنتے ہی سیڑھیوں کی طرف کمرے کی سمت چلنے لگی۔ تبریز بھی کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہوا عدیل دبے پاؤں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ یہاں زبردستی لائی گئی تھی لیکن اب اپنی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تبریز کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کی نیت رکھتی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی وہ جلدی سے اس کمرے میں گھس گئی جہاں کچھ دیر پہلے تبریز موجود تھا۔ سب سے پہلے اس نے کبرڈ کا رخ کیا، وہاں اس کے کپڑے لٹک رہے تھے۔ وہ انہیں ادھر ادھر کرتی کچھ بھی ایسا تلاش کرنے لگی جس سے یہ واضح ہو جائے کہ اسے تنگ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تبریز ہی۔ وہ مختلف دراز کھولتی اور انہیں تیزی سے بند کرتی جا رہی تھی لیکن اسے کچھ بھی ایسا نہ ملا جس سے اس کا شک مزید پختہ ہوتا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی لیکن پھر آخری لمحے اس کی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں بھی کوئی کام کی چیز نہیں تھی۔ ایک دراز میں موجود ڈائری دیکھ کر اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ عدیل کی دھڑکن مزید شدت اختیار کرنے لگی اور ہاتھ پاؤں اکڑنے لگے تھے۔ اس نے ڈائری کی سمت ہاتھ بڑھایا اور اٹھا لیا۔ ایک گہری سانس لے کر اسے کھولا لیکن وہ خالی تھی۔ وہ پیشانی پر بر ڈالے اس کے کوڑے صفحے پلٹنے لگی اور پھر غصے سے اس دراز میں واپس پھینک دیا۔ جب ایک آواز نے وہ دراز ضرورت سے زیادہ چھوٹا تھا جبکہ باہر سے تو وہ نارمل سائز کا ہی دکھتا تھا۔ عدیل نے ڈائری واپس نکالی اور اس کو چھوا اور پھر
ذرا سا زور لگانے پر اس کی زمین سے چلی گئی اور اب بار بار دروازے کی طرف دیکھتی وہ پھر اس خفیہ دراز میں سے چیزیں باہر نکالتی۔ اگر تبریز کو اس کی یہاں موجودگی کا علم ہو جاتا تو اس کا یہاں سے بچ نکلنا مشکل تھا۔ خون کی گردش میں تیزی در آئی تھی اور وہ اپنی سانس تک کی آواز سن پا رہی تھی۔ درخت دل سے اس نے ان چیزوں میں سے ڈائری کو کھولا۔ نام حدیل اعظم، جماعت فرسٹ ایئر۔ اس کی تمام معلومات اس کاغذ پر درج تھیں۔ وہ سب پڑھ کر اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اگلے کچھ صفحات پر اس کی ملاقات کا تفصیل سے ذکر موجود تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے واپس رکھنے لگی لیکن ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹتی دبیز قالین پر گر گئی۔ حدیل کو لگا جیسے وہ مدھم سی آواز بھی اس گھات لگائے شکاری کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی۔ کمرے کے دروازے کو دیکھتی جھک کر ڈائری اور اس میں سے نکلی تصاویر اٹھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ اپنی تصاویر دیکھ کر حدیل کانپنے لگی تھی۔ وہ بھی کوئی عام تصاویر نہیں۔ وہ جلدی سے انہیں چھپانے لگی کیونکہ وہ سیڑھیوں سے اس کی طرف بڑھتے شخص کے قدموں کی آواز سن چکی تھی۔ تبریز نے جب دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب حدیل الماری کا دروازہ کھول کر وہاں سے نکلنے لگی لیکن وہ اسے آئینے میں دیکھ چکا تھا۔ حدیل اس کی خوف سے تصاویر اپنی پینٹ کی جیب میں چھپاتی الماری میں چھپ گئی تھی۔ تبریز کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں اور سانس بھی روک لی۔ وہ جانتا تھا عدیل یہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کب سے اس کمرے میں ہے کیونکہ اسے معلوم تھا عدیل اس کے کمرے کی تلاشی ضرور کرے گی۔ آخر وہ اس کے تجسس سے خوب واقف تھا اور پھر وہ اس پیاری بلبل کو اپنے شکنجے میں چاہتا تھا۔ بارش کا پانی الماری کے پاس دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ عدیل کہاں ہے لیکن پھر بھی پلٹ گیا۔ اب وہ آخری چال چلنا چاہتا تھا اور عدیل وہیں تھی جہاں وہ اسے چاہتا تھا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ ذہن نے کام کرنا بند کر دیا تھا لیکن اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے یہاں بند نہ کر دے۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جانتا تھا کہ وہ یہاں ہے۔ یہ سوچ کر الماری سے باہر نکلی۔ اس کا ارادہ کمرے کے پیچھے چھپنے کا تھا اور جیسے ہی تبریز کسی اور کمرے میں جاتا وہ یہاں سے بھاگ جاتی۔ اسے اپنی جگہ پہ رکا دیکھ کر عدیل بھی وہیں تھام گئی اور الماری کا دروازہ بند کرنے لگی۔ جب اچانک اس کی نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کی طرف گئی۔ وہ اسے آئینے میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی سانسیں ایک بار پھر سے رکی تھی۔ وہ مسکراہٹ اسے بہت کچھ بتا گئی تھی۔ یہاں چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم بھاگنے لگی جب تبریز اس کی طرف پلٹا۔ اس نے عدیل کو بازو سے دبوچا تو وہ خوف سے الماری کے اندر گر گئی۔ اس نے کب چلانا شروع کیا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اس کے اعصاب پر صرف ایک ہی بات چاہیے تھی، وہاں سے باہر نکلنا۔ خاموش۔ تبریز نے اسے بازو سے اپنی طرف کھینچا چاہا لیکن عدیل نے دونوں ہاتھوں سے الماری کی دیواریں پکڑتے ہوئے اس کے پیٹ میں زور سے لات ماری۔ تبریز کو اس سے امید نہیں تھی اس لیے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس پڑا۔ عدیل نے اس کی حیرانگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو آزاد کروایا اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی لیکن تبریز نے اسے کمر سے دبوچا اور زمین سے اونچا اٹھا دیا۔ عدیل چیختے ہوئے خود کو اس سے آزاد کروانے لگی۔ بس اب بہت ہوا مائی ڈیئر، اب پرسکون ہو جاؤ۔ لیکن اس پر خوف طاری ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی اور چلاتے ہوئے خود کو آزاد کروا رہی تھی۔ جب وہ خاموش نہیں ہوئی تو تبریز اسے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ عدیل کی آنکھیں خوف سے پھٹتی جا رہی تھیں۔ اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنا دھر پلٹنا اور کہنی سے اس کے سر پر زوردار وار کیا۔ تبریز نے اسے ایک جھٹکے سے آزاد کیا تو وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بنا وہاں سے بھاگی۔ وہ اس کے حملہ سے کرا کر رہ گیا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ جب تک اس کے پیچھے بھاگا عدیل تب تک گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی رفتار تیز تھی اور وہ اسی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ عدیل نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اسے کھولنے کا ذریعہ تلاش کرنے لگی لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ تبریز اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ عدیل نے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے زور سے کھینچا لیکن بے سود۔ ٹسک ٹسک۔ افسوس، لگتا ہے اس بلبل کو اپنا پنجرہ پسند نہیں آیا۔ تبریز نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد ٹکاتے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ عدیل شکست خوردہ سی اپنا رخ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی لیکن اسے اپنے اتنا قریب پا کر پیشانی دروازے سے ٹکا دی۔ تو پلیز مجھے جانے دو، وہ اپنی ہچکیاں دباتی کہنے لگی۔ خوف سے دانت کچکچانے لگے تھے۔ پلیز، کیوں نہ ہم اس وقت کو کارآمد بنائیں، وہ اس کے کان کے قریب ہوتا ذومعنی طریقے سے کہنے لگا۔ اس کی سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس کرتی وہ نئے سرے سے کانپ اٹھی۔ عدیل چلاتے ہوئے ایک دم پلٹی اور اسے اپنی پوری طاقت سے دھکا دیا جس سے تبریز اس سے کچھ قدم دور ہو گیا اور کسی دیوانے کی طرح ہنسنے لگا۔ تم پاگل ہو گیا؟ اس کی بات پر وہ مزید ہنسنے لگا اور پھر ایک دم خاموش ہو کر اپنی سرد آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا جو کسی بھی جذبے سے آڑی تھی۔
نہیں مائی ڈیئر، میں پاگل نہیں ہوں، میری حقیقت بس تم سے مختلف ہے۔ اتنی بات مکمل کرتے ہوئے تنزیہ مسکرایا تھا اور پھر اس کی طرف بڑھا۔ عدیل فوراً بائیں طرف بھاگ گئی۔ اتنے بڑے گھر میں کوئی تو اور راستہ ہوگا۔ تم مجھ سے نہیں بچ سکتی، تب تک نہیں جب تک میں نہ چاہوں۔ اسے اس کھیل میں اب مزہ آنے لگا تھا۔ عدیل کا خوف تقویت بخشنے لگا تھا۔ وہ سست روی سے ہاتھ جیب میں ڈالے سیٹی بجاتا ہوا اس سمت چلنے لگا جدھر عدیل بھاگی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن یہاں ہار ماننے کا مطلب سب کچھ تباہ کرنا تھا، اور وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں بلکہ گر کر اٹھنے والوں میں سے تھی۔ ہاں، لیکن خوف اسے بھی لگتا تھا۔ وہ شاید لانڈری روم میں تھی۔ عدیل نے خود کو اندر بند کر لیا تھا اور ایک کونے میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے والدین نے بھی کسی انجان پر بھروسہ کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کا تجسس اس کی عقل پر حاوی ہو گیا۔ وہ تبریز کے قدم اور مختلف دروازوں کے کھلنے کی آواز سن سکتی تھی۔ اسے اپنی طرف بڑھتا سن کر عدیل کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں اور وہ ادھر ادھر کچھ بھی ایسا ڈھونڈنے لگی جس سے اپنی حفاظت کر پائے۔ اچانک کسی آواز پر چونک کر پلٹی۔ بارش روشن دان کے شیشے سے ٹکراتی بہہ رہی تھی اور وہ آنکھیں پھیلائے اس روشن دان کو دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی پہنچ سے کافی اونچا تھا۔ ایک سائڈ پر لگی واشنگ مشین کو وہ پوری طاقت سے روشن دان کی طرف دھکیلنے لگی۔ اس سے پیدا ہونے والی آواز نے تبریز کو متوجہ کیا تو وہ دروازہ کھولنے لگا، لیکن لوک ہونے کی وجہ سے نہیں کھول پایا۔ عدیل، دروازہ کھولو۔ اس کا خون تیزی سے گردش کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے سن سکتی تھی۔ عدیل کے لیے یہ آڑ یا پاڑ ہونے کا معاملہ تھا۔ تبریز اب زور آزمائی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ واشنگ مشین پر چڑھ کر روشن دان کھولنے لگی۔ دوسری طرف شاید لون تھا، لیکن زمین اس روشن دان سے کافی فاصلے پر تھی۔ وہ بہت مشکل سے روشن دان سے نکلنے لگی۔ تبریز دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا اور عدیل کی ٹانگ دبوچ لی اور اسے واپس کھینچنے لگا۔ روشن دان سے الٹا لٹکنے سے پانی اس کی ناک اور منہ میں داخل ہونے لگا تھا۔ جب تبریز نے اسے واپس کھینچا تو وہ چیخنے لگی اور دوسرے پاؤں سے اس کے ہاتھ پر مارنے لگی۔ تبریز سے آزاد ہوتے ہی وہ گھومتی ہوئی گیلی گھاس پر جا گری۔ اس کی کمر پر بہت بڑی چوٹ آئی تھی اور ایک سیکنڈ کے لیے تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ کہاں ہے۔ بال اس کے چہرے سے چپکنے لگے اور کپڑے کیچڑ سے بھر گئے۔ وہ ہمت کرتی دوبارہ کھڑی ہوئی اور اندازے سے ہی صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے باڑ اور اس کی دوسری طرف سڑک دکھی تو وہ آہستہ آہستہ اس طرف جانے لگی۔ کسی کے بھاگنے کی بات پر وہ پلٹی تو تبریز پوری رفتار سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھی باڑ کی طرف بھاگنے لگی، لیکن پاؤں پھسلنے سے منہ کے بل گرنے لگے۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا استعمال کرتے اس نے خود کو گرنے سے روکا اور پھر بھاگتی ہوئی باڑ پھلانگ گئی اور سڑک عبور کرتے ہوئے وہاں پہ موجود کچھ فاصلے پر دوسرے گھر کی طرف بھاگنے لگی تاکہ مدد حاصل کر پائے۔ اچانک ہارن نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ کار اس کے اتنی قریب آ چکی تھی کہ خود کو بچا نہ پائی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا رخ پلٹنا چاہا، لیکن وہ اسے ٹکر مارتی گزر گئی۔ عدیل نے ایک سیکنڈ کے لیے خود کو فضا میں بلند پایا اور پھر ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ ہیلو عدیل، میں ڈاکٹر ندیم۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن تیز روشنی سے انہیں دوبارہ موند لیا۔ پانی، وہ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتی بمشکل سرگوشی کرنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اٹھنا چاہتی تھی لیکن ہل بھی نہیں پا رہی اور خود کو ایک بار پھر اندھیر نگری میں پایا۔ ڈاکٹر صاحب، اسے کب ہوش آئے گا؟ اعظم صاحب نے پریشانی سے پوچھا اور بیگم کو دیکھا جس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، وہ خطرے سے باہر ہے، فی الحال بے ہوشی کی دوا کے زیر اثر ہے۔ اب ہوش میں آئے گی تو آپ ملاقات کر لیجیے گا۔ وہ ان کے بازو تھپتھپاتے چلے گئے تو اعظم صاحب واپس بیٹھ گئے۔ گزشتہ روز جب نمرا کے والد اسے گولی لینے گئے تو وہ کہیں نہ ملی۔ خراب موسم میں کئی گھنٹے تلاش کی بعد بھی جب وہ نہ ملی تو پولیس کی مدد لینے کا ٹھانا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ عدیل کی حلیہ کی ایک لڑکی ہاسپٹل میں داخل ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زخمی حالت میں داخل کی گئی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو عدیل کی حالت دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکلنے لگی۔ اس کے کندھے میں فریکچر تھا اور دائیں ٹانگ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے علاوہ سر پہ بھی چوٹ آئی تھی۔ اس وقت تک اسے ہوش نہیں آئی تھی۔ سائمہ بیگم اپنے رشتہ دار کے ساتھ وہاں پہنچی تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نرس کا کہنا تھا کہ جو شخص اسے یہاں لایا اسی کی گاڑی کے سامنے اچانک آ جانے سے یہ حادثہ وقوع پذیر ہوا۔ اس کے کپڑے سائمہ بیگم کو دیے گئے تو وہ خون اور کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر وہ مزید رونے لگی۔ اعظم صاحب کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں، لیکن وہ خود کو سنبھال گئے۔ اس کے لباس سے کچھ تصاویر بھی برآمد ہوئی تھیں۔ سائمہ بیگم اسے کانپتے ہاتھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ عدیل کی تصاویر تھیں، کچھ میں وہ کالج نمرا کے ساتھ تھی اور کچھ میں ٹریننگ
کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ تصاویر ان کے گھر کی تھیں، پڑھائی کرتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، حتیٰ کہ ایک تصویر میں وہ سو رہی تھی جبکہ دوسری میں لباس تبدیل کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر مزید پریشان ہو گئیں۔ اعظم صاحب سے تو چھپا گئیں لیکن وہ شدت سے اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی۔ عدیل کو جب ہوش آئی تو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب آپ؟ ڈاکٹر چہرے پر مسکراہٹ سجائے پوچھنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ آپ ہاسپٹل میں ہیں عدیل۔ آپ کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ عدیل ذہن پر زور دینے لگی تو اسے تبریز کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک خوفناک لمحہ یاد آنے لگا۔ عدیل، عدیل میری بچی۔ سائمہ بیگم نرس کے بتاتے ہی بھاگتی آئی تھی۔ ماما۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ سائمہ بیگم کبھی اس کی پیشانی چومتی تو کبھی چہرہ۔ کیا ہو گیا تمہیں عدیل؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ سنبھالنے خود کو بیگم۔ اعظم صاحب انہیں کندھے سے تھام کر کہنے لگے تو وہ خود کو سنبھالنے لگے۔ عدیل میری جان، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی، پریشان مت ہو۔ ان کے دل میں سوالات تو بہت تھے لیکن ابھی انہیں پوچھنے کا صحیح وقت نہیں تھا، اس لیے اس کے ہاتھ پر نرمی سے بوسہ لیتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں بابا، وہ تبریز۔ عدیل روتے ہوئے انہیں سب بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا گلا کسی خاڑ دار جھاڑی کی طرح تکلیف پہنچا رہا تھا لیکن وہ اسے بھی نظر انداز کرنے لگی۔ اس کی پتلیاں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ عدیل، ہم بات کریں گے نا، لیکن اب بھی آپ آرام کرو۔ وہ اس کی پیشانی نرمی سے چھوتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں بابا، آپ کہیں مت جانا ورنہ وہ عدیل بری طرح ہلکلانے لگی۔ عدیل، ہم یہیں ہیں، کہیں نہیں جا رہے۔ سائمہ بیگم کی تسلی پر وہ کچھ پرسکون ہوئی لیکن نگاہیں لگاتار جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے آرام کر رہی تھی جب اعظم صاحب سائمہ بیگم کے ساتھ وہاں داخل ہوئے، جس سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ایتھلیٹ نہیں بن سکتی۔ تب سے اس نے چپی سادھ لی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، شوقیہ دوڑ بھی سکے گی، لیکن اسے اپنا پیشہ بنانا اب ناممکن تھا۔ عدیل، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اعظم صاحب کی آواز پر سر ہلا گئی۔ بیٹا، آپ اس دن کالج سے کہاں چلی گئی تھیں؟ اس کے سوال پر عدیل نے رک رک کر الف تا یہ سب حرف بحرف بتا دیا۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں کہ میں نے بیوقوفی کی لیکن مجھے لگا میں وہاں پھنس جاؤں گی، لیکن وہ بہت برا ہے، میں کالج نہیں جاؤں گی، پلیز، میں کہیں اور پڑھ لوں گی۔ اس کی ہچکیاں بننے لگیں تو وہ اسے خاموش کروانے لگے۔ اس کا خوف بلا وجہ نہیں تھا۔ کسی شخص نے ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیا اور وہ کچھ بھی نہ کر پائے۔ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے اور پھر ایک فیصلہ کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جتنا عرصہ ہاسپٹل رہی کوئی نہ کوئی لگاتار اس کے ساتھ ہوتا، کبھی اس کے والدین تو کبھی نمرہ یا اس کی ماما تو کبھی اس کے دیگر رشتہ دار۔ آج وہ ڈسچارج ہو کر واپس آ رہی تھی۔ جب گھر پہنچی تو نمرہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر سارا گھر سجا دیا تھا۔ وہ بیساکھی اور اپنے والد کی مدد سے چلتی سب کچھ دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں پیار۔ میں نے پاؤں تڑوایا اور اس نے ٹانگ ہی تڑوا لی۔ نمرہ اسے تنگ کرنے لگی تو وہ ہلکا سا ہنس دی۔ اعظم صاحب نے کئی بار عدیل کو کئی بار تبریز پر کیس کرنے کا کہا پر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ ہر بار انکار کر دیتی۔ مجبوراً وہ خاموش ہو گئے اور اس کے کالج سے رجوع کیا، لیکن انہوں نے سیریس سے ہی کچھ بھی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، بلکہ عدیل کا نام خرچ کرنے پر زور دیا، جس پر عدیل کے کچھ ٹیچرز کے زور دینے پر ایسا نہ کیا گیا۔ وہ ایک اچھی طالب علم تھی اور اس کے ٹیچرز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا ایک سال ضائع ہو۔ اس کی سائیکالوجی کی ٹیچر کا کہنا تھا کہ وہ جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اس کے لیے نوٹس نمرہ بنا دے گی۔ وہیں عدیل کا دل تو جیسے ہر چیز پر اٹھ چکا تھا۔ اس کی خاموشی سب کو ہی کھلتی تھی۔ اعظم صاحب کے لیے ایک بڑی مشکل یہ بھی تھی کہ تبریز کے والد نے اس کالج کو ترقیاتی کاموں کے لیے کافی پیسہ دیا تھا اور وہ ایک عقل مند شخص بھی تھا، جس وجہ سے کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ آج اس ایکسیڈنٹ کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک ہفتہ تک ہاسپٹل میں رہنے کے بعد سے وہ گھر میں تھی اور اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھی۔ ابھی وہ دوڑ تو نہیں سکتی تھی لیکن چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا۔ منی میں ہر سمت سردی کا راج تھا اور سیاحوں کی آمدرفت بھی شروع ہو چکی تھی۔ جب برف باری شروع ہوتی تو مشید بڑی ہو جاتی۔ اس عرصہ میں وہ اپنے ٹیچر سے رابطہ میں رہی تھی اور آن لائن کلاسز لے رہی تھی۔ اسے نوٹس مل جاتے تھے اور اسائنمنٹ کے ٹاپک بھی، اور وہ انہیں بنا کر ای میل کر دیتی۔ اس سب کا سہرا بھی اس کی سائیکالوجی کی ٹیچر کے ہی سر پڑ جاتا تھا۔ یہ سب انہی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اس کی تعلیم کا 1 سال ضائع ہونے سے بچ رہا تھا۔ وہ اکثر خواب میں خود کو اسی جگہ پاتی اور جاگ جاتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دورانیہ میں کمی آنے لگی تھی۔ وہ اپنی نئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب ایک ای میل کا نوٹس آیا۔ اسے کالج بلایا جا رہا تھا، کوئی اہم ڈاکومنٹ بھرنے تھے جس کے لیے اس کی موجودگی کا ہونا لازمی تھا۔ وہ پیشانی پر بل لاتی اس ای میل کو پڑھنے لگی۔ آئی ڈی اس کی ٹیچر کی تھی۔
وہ ہونٹ چباتے ہوئے انہیں انکار کرنے لگی۔ جب اسے ایک اور جواب موصول ہوا کہ اس کا مکمل خیال رکھا جائے گا اور اسے محض آدھے گھنٹے کے لیے آنا ہوگا، لیکن نمرا نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ماما مجھے کالج بلا رہے ہیں، کچھ ڈاکیومنٹ سائن کروانے ہیں۔ اس کے چہرے پر چھائی پریشانی انہوں نے بخوبی دیکھی تھی۔ تو کیا ہوا نا حدیل، بچہ کب تک ایسے گھر رہو گی؟ وہ محبت سے دیکھتی کہنے لگی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اگر اس نے پھر سے… نہیں حدیل، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور کس نے آنے کا کہا ہے؟ عثمان کی لسٹ کو ایک آخری بار دیکھتی پوچھنے لگی۔ میری سائیکالوجی کی ٹیچر، وہ کہہ رہی تھی میں سیدھا کلاس میں آ جاؤں اور سائن کر کے چلی جاؤں۔ وہ بہت اچھی خاتون ہے، ہماری کتنی مدد کی، اور اگر وہ بلا رہی ہیں تو واقعی کوئی اہم کام ہوگا نا۔ لیکن ماما تبریز بھی وہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں آیا پانی رگڑتی کہنے لگی تو سائمہ بیگم نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ دیکھو دل، تم نے اس پر کیس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن تم ساری زندگی اس کے خوف سے خود کو بند نہیں کر سکتی۔ اور وہاں پہ تمہاری ٹیچر ہوگی، نمرا ہوگی، باقی اسٹوڈنٹ ہوں گے، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، اور تم موبائل لے جانا اپنے ساتھ، میں تم سے رابطے میں رہوں گی۔ اس کے سمجھانے پر مسکرا دی اور چلنے کو تیار ہو گئی۔ جب وہ اپنے ڈاکیومنٹس لے آئی تو وہ دونوں اس کے کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اسے کالج کے گیٹ کے سامنے چھوڑ کر خود اس وقت میں سامان لانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حدیل خوفزدہ سی گیٹ کے پاس گئی اور پلٹ کر اپنی والدہ کو دیکھنے لگی تو سائمہ بیگم اپنے ہاتھ سے فون کا اشارہ کرنے لگی تھی تو اسے کچھ حوصلہ ہوا اور وہ اندر چل دی۔ ارے بیٹا، آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ چوکیدار اسے سہمی ہوئی دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی، وہ مجھے فارم فل کرنا ہے۔ اچھا۔ وہ ساری لاتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر چلے گئے تو حدیل بھی اندر چلی گئی۔ ہفتے کا دن ہونے کی وجہ سے شاذ و نادر ہی کوئی اور اسٹوڈنٹ اسے دیکھتا۔ جیسے جیسے وہ بلڈنگ کی طرف قدم بڑھاتی، اس کے دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور وجود لرزنے لگا تھا۔ حدیل بار بار اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرتی بلڈنگ میں داخل ہوئی اور اپنی کلاس کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازہ بند تھا۔ وہ اسے کھولتی ہوئی داخل ہوئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آخری اور پرانی بلڈنگ ہونے کی وجہ سے وہاں بلا وجہ کوئی اور اسٹوڈنٹ کم ہی پایا جاتا تھا، اور امتحانات شروع ہونے والے تھے، جس وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں بھوت بسیرا کیے ہوں۔ وہ کچھ قدم لیتی اندر داخل ہوئی اور پھر رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید وہ اسٹاف روم میں ہو۔ وہ یہ سوچتے ہوئے پلٹی تھی جب وہ شخص اچانک اس کے سامنے آ گیا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا۔ تبریز بند دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر تبریز۔ اوہ، مجھے خوشی ہوئی کہ تم مجھے بھولی نہیں۔ وہ تمسخرانہ مسکراتا اس کی طرف بڑھنے لگا تو حدیل نے اپنے آپ کو وہیں منجمد پایا۔ وہ سسکنے لگی تو تبریز سر کو ٹیڑھا کرتا اسے غور سے دیکھنے لگا اور پھر اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ نائس۔ اب بتاؤ، کیا تمہیں ابھی بھی مجھے جاننے کا تجسس ہے؟ وہ اس کے رخسار کو چھونے لگا تو حدیل ایک دم اس سے دور ہوئی۔ پلیز، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ چلانے لگی تھی کہ کوئی تو ہوگا جو اس کی آواز سنے گا۔ ہاں ضرور، تم سب جاننے کا حق رکھتی ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کا چکر لگاتا پشت کی طرف آ کھڑا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ وہ طنزیہ کہنے لگا تو حدیل ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا دروازے کی سمت بھاگی، لیکن تبریز نے اسے کمر سے دبوچ لیا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی جس پر وہ ہنس دیا۔ تمہارا یہ جذبہ ہی تو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن بس، اب بہت ہوا حدیل، میری بات سکون سے سنو۔ حدیل کو اس سے کچھ نہیں سننا تھا۔ وہ لگاتار خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی دوران اس کے سر کی بوجھ زور سے تبریز کی ناک پر لگنے سے وہ زاد ہو گئی اور پھر سے دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ جب اس کا موبائل بجنے لگا، حدیل نے بھاگتے ہوئے اسے جیب سے نکالا، لیکن تبریز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ موبائل پر پکڑ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ دور جا گرا۔ اگر تم اپنی ان حرکات سے باز نہیں آئی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے اپنے سامنے کرتا ہوا دہاڑا تو حدیل نے خوف کے زیر اثر اس کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا۔ جانے دو مجھے۔ وہ اپنی بازو کو آزاد کرواتی چیخی تھی۔ تبریز نے اسے آگ برساتی نظروں سے دیکھا اور جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے دیوار کی طرف دھکیلتا کہنے لگا تو حدیل اپنی ریڑھ میں ایک نیا خوف سرایت کرتا محسوس کرنے لگی۔ سائمہ بیگم کے بار بار فون کرنے پر بھی جب حدیل نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ پریشان ہونے لگی۔ ان کے پاس ان کی ٹیچر کا نمبر موجود تھا تو وہ انہیں فون ملانے لگی۔ ہیلو، آپ کون؟ میں حدیل کی والدہ بات کر رہی ہوں۔ حدیل آپ سے ملنے آئی تھی، لیکن اب وہ میرا فون ریسیو نہیں کر رہی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کب تک مصروف رہے گی۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر وہ پریشان سی گویا ہوئی، لیکن میں تو حدیل سے نہیں ملی۔ ان کی بات پر سائمہ بیگم کے پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا تھا۔ وہ سامان گاڑی میں پھینکتی ہوئی جلدی سے اس میں بیٹھی۔ لیکن آپ نے ای میل کیا تھا اور اسے کوئی ڈاکیومنٹ فل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ نہیں، میں نے کوئی ای میل نہیں کیا۔ مقابل نے پریشانی سے کہا۔ آپ کہاں ہیں؟ میں آفس ہوں۔
میری بیٹی آپ سے ملنے گئی تھی، اسے ڈھونڈیے۔ کیوں؟ آئی سویئر اگر اسے کچھ ہوا تو میں آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے فون بند کیا اور کار اس کی کالج کی طرف موڑ لی۔ راستے میں وہ پولیس کو فون ملانے لگی۔ وہ اسے اپنے حصار میں قید کرتا اس پر جھکنے لگا تو حدیل نے اپنی کوششیں مزید تیز کر دی اور باقاعدہ مدد کے لیے چیخنے لگی۔ اسے دھکا دیتی وہ خود سے دور ہٹانے لگی، لیکن ڈیسک کی نوک پہ اپنی ٹانگ لگنے سے وہ بری طرح کڑا اٹھی اور گھٹنے کے بل گر گئی۔ تبریز نے فوراً جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا تو وہ اپنی تکلیف فراموش کرتی چلانے لگی اور اس کے کندھوں پر حملہ کرنے لگی۔ اس نے غصے میں حدیل کو گرنے کے لیے چھوڑ دیا تو اس کا سانس اکھڑ گیا۔ ابھی وہ سانس ہی درست کر رہی تھی جب تبریز نے اسے اپنے وجود سے ڈھک دیا۔ اگر تم اسے مشکل بنانا چاہتی ہو تو بی مائی گیسٹ مائی ڈیئر۔ کیا بکواس ہے؟ اچانک دروازہ کھول کر اس کی سائیکالوجی کی ٹیچر وہاں داخل ہوئی تو وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، تبریز یہ تم کیا؟ انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا اتنا قابل طالب علم واقعی میں اس سب میں ملوث ہے۔ وہ اس کی والدہ سے بات کرتے ہی اپنی کلاس کی طرف بھاگی تھی۔ چھوڑو اسے ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا، وہ غصے میں چیخنے لگی تو تبریز حدیل سے دور ہوتا انہیں کسی وحشی کی طرح دیکھنے لگا۔ وہ کسی دیوانے انسان کی طرح ہنس دیا۔ دیکھو تو کون آئی ہے جسے خود کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ اس کی بیٹی کہاں کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے۔ اس کے وحشی پن سے جہاں وہ حیران رہ گئی وہیں حدیل بھی زمین پر گری منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے قریب پڑی کرسی اٹھا کر اسے مارنی چاہی تو تبریز نے ایک ہاتھ سے وار روکتے ہوئے اسے پکڑ کر دیوار پہ دے مارا۔ اچانک پولیس سائرن کی آواز پر وہ کچھ دیر وہاں مجمد رہا اور حدیل ہمت کرتی وہاں سے اٹھی اور پھر لنگڑاتی ہوئی اپنی ٹیچر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحہ اس کا موبائل بجنے لگا اور کچھ ہی دیر میں ان کے والدین پولیس کے ساتھ وہاں موجود تھے، جبکہ اس سب کے دوران وہ بغیر کسی خوف کے وہاں کھڑا حدیل کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ حدیل نے جب کانپتے ہوئے نظریں اونچی کی تو تبریز نے ایک آنکھ دبائی۔ وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر چکی تھی۔ اس کے بابا نے تبریز پر کیس کیا تھا جس میں حدیل نے سے زیادتی کرنے کی کوشش کرنے کا الزام سر فہرست تھا۔ جس طرح وہ تبریز کے ساتھ پائی گئی تھی یہی تصور کیا گیا تھا کہ وہ اس سے زبردستی کی کوشش کر رہا تھا۔ وہیں عاظم صاحب کے لاکھ کوشش کے باوجود اس کے خلاف کوئی ثبوت یا گواہ نہ مل سکا۔ جب کالج کے مالی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس نے حدیل کو بھاگتے ہوئے روکا تھا لیکن اس کا پیچھا کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح حدیل کا ایکسیڈنٹ جس کی کار سے ہوا اس کا بھی یہی جواب تھا کہ اس نے وہاں کسی دوسرے کو نہیں دیکھا۔ جب حدیل کو عدالت میں پیش ہونے کا کہا گیا تو وہ اس کے سامنے جانے سے اتنی خوفزدہ ہوئی کہ انکار کر دیا۔ وہ اس کا سامنا اور پھر اس کے خلاف گواہی دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اعظم صاحب کی ناراضگی پہ وہ وہاں پیش ہوئی اور بمشکل کانپتے ہوئے سب بتا دیا۔ وہیں اس کے ٹیچر نے کسی وجہ پہ تبریز کے خلاف عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک امیر شخص تھا، بہترین وکیل اس کا کیس لڑ رہے تھے اور حدیل کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس کے وکیل نے حدیل کی نفسیاتی ڈاکٹر کو عدالت میں بلایا اور اسے نہ تو صرف پاگل ثابت کیا بلکہ یہ الزام بھی لگایا کہ وہ اس کے موکل کی دولت سے متاثر ہو کر اسے اپنی داؤں سے رجانا چاہتی تھی، اور جب ایسا نہ ہوا تو وہ اسے اکیلے میں پا کر یہ سب منصوبہ بنا لیا۔ خود پہ اتنے گندے الزام سن کر وہ روتی رہی لیکن عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر پھیلی وہ تمسکرانہ مسکراہٹ وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا، اس کے باوجود کہ اس کا پروجیکٹ سب سے بہترین تھا۔ اس کے کئی مخالف تھے اور اس پہ بنے کیس کی وجہ سے اس کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا، حتیٰ کہ وہ باعزت بری ہو چکا تھا۔ حدیل نے اس کی توجہ اپنی سمت اسی دن مبذول کروا لی تھی جب وہ اپنے کالج کے پہلے دن اسے ٹکرائی تھی۔ اس کی معصومیت اور قابلیت متاثر ہوتے تبریز نے اسے اپنا محرک بنانے کا فیصلہ کیا۔ انسانی رویہ کو جاننے کا سب سے بہترین راستہ کیا تھا کہ وہ کسی انسان کا رویہ آزماتا۔ اس نے حدیل پر تجربہ شروع کیا تو ہر بار اس کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی، اس کی حرکات اسے محظوظ کرتی۔ وہ اسے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جب وہ اسے گھر لایا تو اسے سب کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے الماری میں چھپا دیکھا تو اس کی حرکت پر محظوظ ہوتے تبریز نے اسے کچھ دیر اسے مزید تنگ کرنا چاہا، لیکن اسے حدیل سے اتنی طاقتور جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ سڑک کی طرف بھاگی تو تبریز اسے روکنے کے لیے گیا لیکن وہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ اسے روز پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اس کا اٹھتا ہر قدم تبریز کو اپنے سحر میں جکڑتا جاتا تھا۔ وہ اب ایتھلیٹ نہیں بن سکتی تھی، اس کا افسوس تھا اسے۔ وہ اس کی ٹیچر کا اسسٹنٹ تھا، بآسانی ان کا اکاؤنٹ استعمال کرتے حدیل کو کالج بلا لیا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے اور اسے گھر میں بند رہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کی بات سننے کی جگہ وہ پاگل ہونے لگی۔ اسے اپنی بات کہنے کا موقع بھی نہ ملا تھا جب اس کی وہی ٹیچر وہاں آ گئی اور اس پر حملہ کر دیا۔
غصہ میں اس نے بھی اس عورت کو باور کروا دیا کہ وہ اپنی بیٹی پر بھی نظر رکھے، لیکن حدیل نے اس پر زبردستی کا کیس کیا۔ ایسا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو الزام اس پر لگایا گیا تھا۔ اس یونیورسٹی سے نکالا گیا تو تبریز کو اپنی ساری محنت خاک ہوتی نظر آئی۔ یہ سب اس حدیل کی وجہ سے تھا، اگر وہ اس کی بات سن لیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ اس نے یونیورسٹی کا نوٹس برباد کر دیا۔ آج نہیں، کل نہیں، لیکن جب تمہیں کسی کی کوئی امید نہ ہوگی تب حدیل، تب میں تمہاری زندگی میں ایسے واپس آؤں گا کہ تم تاحیات پچھتاؤ گی۔ حدیل، تم واپس کالج کیوں نہیں آتی؟ وہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی کے چینل مسلسل بدل رہی تھی۔ تم جانتی ہو کیوں نہیں؟ سب یہی کہتے ہیں کہ میں نے اسے پیسوں کے لیے پھنسانا چاہا، لیکن ہم تو جانتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے حدیل۔ تو پھر نہ کرو، اس کے ہاتھ تھامتے کہنے لگی۔ کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ بابا اور ماما کے لیے سب کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ جانتے ہو پچھلے 1 مہینے سے مجھے 100 خطوط ایسے موصول ہو چکے ہیں جن میں یا تو مجھے برا بھلا کہا گیا ہے یا تو تبریز ہونے کا دعویٰ۔ یہاں سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہیں، اس طرح سے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، لیکن تمہارا یوں قید ہو جانا آنٹی انکل کو تکلیف دے رہا ہے۔ کیا تم ان کے لیے بھی یہ نہیں کر سکتی؟ ان کا سوچتی ہوں، اس لیے تو خود کو قید کر رکھا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی سب فکریں کسنے لگتے ہیں یا سرگوشیاں، اس لیے بہتر ہے کہ میں گھر ہی رہوں، اور ویسے بھی میں اس کالج نہیں جا سکتی۔ نمرا تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر بولنے لگی۔ میں اس بارے میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن سنا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ دیر پیشانی پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ کہیں چلا گیا ہے۔ کیا؟ کہاں گیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ اب یہاں مڑی نہیں ہے، اس لیے تمہیں کالج جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ واپس آ گیا تو وہ ویسے بھی بات صرف اس کی نہیں ہے، تو تم کیا اپنا سال ضائع کرو گی؟ اب وہ دل کی ضد سے جھنجھلا اٹھی تھی۔ نہیں، میں نے پرائیویٹ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، اس سے میرا سال ضائع نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بازو ٹانگوں کے گرد مائل کرتی ہوئی بولی۔ نمرا کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کی دوست واقعی اب اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بڑھنے لگیں تو وہ حدیل کو دھکا دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دفعہ ہو تم، یہیں مر جانا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چل دی اور حدیل اداسی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ابھی نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن اس کی نمرا سے دوستی اس کے لیے ہی نقصان دہ ہوتی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس پر بھی ایسے الزام لگیں۔ وقت دوسروں کے لیے پڑ لگا کر رونے لگا تھا، لیکن حدیل کے لیے وہ کچھوے کی مانی تھا۔ نمرا ابھی بھی اس سے ملنے آتی، لیکن اب اس کی نئی دوستیں بن گئی تھیں۔ وہ ابھی بھی اکٹھے پڑھتی، لیکن اب نمرا اس کو ہر بار نہیں بتاتی تھی۔ تبریز واقعی وہاں سے چلا گیا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو چغلیاں کرنے کے نئے مواقع ملنے لگے تو اس کا قصہ پرانا ہوتا گیا۔ انہیں ابھی بھی بے وقوفی سے بڑے خطوط ملتے جن میں اسے ڈرانے کی کوشش کی جاتی، لیکن وہ صاف پہچان سکتی تھی کہ یہ تبریز نہیں ہے۔ نہ جانے انہیں تکلیف میں دیکھ کر دوسروں کو کیا خوشی ملتی تھی۔ اس نے گھر رہ کر ہی تیاری کی اور انٹر میں بہترین نمبر سے کامیابی حاصل کی۔ وہ اب ایتھلیٹ تو نہیں بن سکتی تھی، اس نے نفسیات کے ماہر بننے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں تو وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ تبریز ایسا کیوں تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ بابا، ماما، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہنے لگی۔ تبریز خبریں دیکھتے ہوئے اعظم صاحب اپنی دفتر کو دیکھنے لگے۔ آؤ شاباش، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی پاس بیٹھنے کا کہنے لگے تو وہ جھجکتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی۔ بابا، میں نے یونیورسٹی داخلہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعظم صاحب کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی اور وہ سائمہ بیگم کو دیکھنے لگی جو مسکراتے ہوئے اپنا کام چھوڑتی ان کے سامنے آ بیٹھی۔ یہ تو تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے حدیل، وہ مسکراتی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ میں تو سوچ ہی رہا تھا تم سے بات کروں، کیونکہ ایڈمیشن بند ہونے میں 2-3 دن ہی رہ گئے ہیں۔ اس کے بابا کو فوراً سے اس کے ایڈمیشن کی فکر ستائی تھی تو وہ مسکرا دی۔ لیکن بابا، میں یہاں نہیں بلکہ راول پنڈی کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ وہ التجائی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی گویا ہوئی۔ اس کی بات پہ وہ دونوں ہڑبڑائے تھے۔ لیکن بیٹا، راول پنڈی؟ پلیز بابا، میں یہاں نہیں جا سکتی، وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا، میں سب نئے سرے سے شروع کروں گی۔ حدیل، لیکن تم اتنی دور کیسے رہو گی؟ تم 2 سال سے گھر سے نہیں نکلی۔ ماما، میں وہاں ہاسٹل میں رہوں گی، اور راول پنڈی زیادہ دور بھی تو نہیں ہے، آپ جب چاہیں ملنے آ سکتے ہیں، اور میں بھی چھٹیوں میں آتی رہوں گی۔ پلیز ماما بابا۔ نہیں حدیل، مجھے نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے حدیل، ہم کل سے جائیں گے تمہارا ایڈمیشن کروانے۔ وہ سائمہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگے۔ اعظم صاحب بیگم، اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ مجھے آپ
باپ بیٹی کی کوئی سمجھ نہیں آتی، جو دل کرے کرے، میں ہوتی کون ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ کفا ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی تو عدیل نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اعظم صاحب نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور تھپتھپانے لگے۔ گھبراؤ نہیں، وہ بھی مان جائیں گی۔ اگلے دن ہی وہ تینوں نمرا راولپنڈی عدیل کے ایڈمیشن کے لیے روانہ ہوئی۔ نمرا ناراض مت ہو یار، وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایڈمیشن نہیں لیا لیکن راولپنڈی رہ لو گی، بات مت کرو مجھ سے یار، تم سمجھو نا، وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تو میرے لیے آسانی ہوگی، بس کرو، بات مت کرو۔ ابھی میں بہت غصے میں ہوں، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں کہنے لگی تو عدیل خاموش ہو گئی۔ ایڈمیشن فارم جمع کروا کر وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ سارا رستہ وہ نمرا کو مناتی رہی۔ جب اعظم صاحب نے اسے اس کے گھر اتارا تب بھی اس نے عدیل سے بات نہ کی۔ 2 دن بعد میرٹ لسٹ میں عدیل کا نام سرفہرست تھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان سب کے لیے یہ مشکل فیصلہ تھا، لیکن اس کا تعلق عدیل کے آنے والی زندگی سے تھا۔ کچھ ہی روز میں اسے راولپنڈی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ماما مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا لے کر جاؤں اور کیا نہیں، وہ بیڈ پر سب کچھ پھیلائے بکھلائی سی بولی۔ سائمہ بیگم خفیف سا مسکرا دی۔ کتنے عرصے بعد انہیں اپنی عدیل دکھی تھی، شاید راولپنڈی جانے کا فیصلہ درست ہی تھا۔ ابھی تو گرمی ہے تو تم اسی حساب سے سامان رکھنا۔ وہ سر ہلاتی بیگ میں سامان رکھنے لگی تو سائمہ بیگم اس کے قریب آ بیٹھی۔ ہم تمہیں بہت یاد کریں گے، اپنا خیال رکھنا، وہ اس کے سر پر تھپکی لگاتے کہنے لگی۔ ماما میں بھی آپ کو بہت یاد کروں گی۔ اعظم صاحب اور سائمہ بیگم اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ ہاسٹل کی جانچ کر کے انہیں کچھ تسلی ہوئی تو اشک بار آنکھیں لیے واپس آ گئے۔ بس بھی کریں موم ڈیڈ، میں کوئی بچی تو نہیں اور یہاں اکیلی تھوڑا ہوں، آپ کو وہ بھتیجا بھی تو میرے ساتھ ہے۔ عدیل اپنے سامان کے ساتھ ہاسٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ عدیل نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا تو اس کی ہم عمر لڑکی ایک ہاتھ میں فون تھامے دوسرے ہاتھ سے تیزی سے سامان بیگ سے نکال رہی تھی۔ جی میں اپنا پورا خیال رکھوں گی، اب آپ کال کٹ کریں، مجھے سامان سیٹ کرنا ہے، وہ الوداع کہنے لگی تو عدیل اپنا بیگ کھینچتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس لڑکی نے ایک لمحہ کے لیے اسے دیکھا اور پھر عدیل کی سمت بڑھنے لگی۔ میں آکاشا، اور تم؟ مسافہ کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ میں عدیل ہوں۔ عدیل مسافہ کرتے ہوئے مسکراتی کہنے لگی، لگتا ہے ہم دونوں یہ کمرہ شیئر کرنے والے ہیں، شکر ہے کہ تم میری روم میٹ ہو۔ وہ عدیل کو پاؤں سے سر تک دیکھتی کہنے لگی اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ کیا مطلب؟ عدیل نہ سمجھی سے پوچھنے لگی اور مخالف بیڈ پر بیٹھ گئی جس کا بستر اس کی پسند سے زیادہ سخت تھا۔ مطلب یہ کہ تم میری پرانی روم میٹ کی جیسی نہیں ہو، اس کا پوچھو مت۔ اوف، کتنی مشکل سے میں نے گزارا کیا۔ اس کے تاثرات پہ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ تو تم پہلے بھی ہاسٹل میں رہتی تھی؟ ہاں، میں جہاں رہتی ہوں وہاں کالج یا یونیورسٹی نہیں ہے، تو مزید پڑھائی کے لیے میں یہاں آ گئی اپنے کزن کے ساتھ۔ اور تم جہاں رہتی ہو کیا وہاں بھی کوئی یونیورسٹی نہیں؟ اس کے سوال پر عدیل چونکی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں صرف بڑے شہر میں پڑھنا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں جو بہانہ بن سکا وہ کہہ گئی۔ تو تم کس کلاس میں ہو؟ میں نے گریجویشن میں ایڈمیشن لیا ہے۔ بہترین، میں نے بھی نفسیات، معاشیات اور شماریات۔ عدیل ہنسنے لگی اور میں نے بھی، لیکن میں شماریات نہیں عمرانیات پڑھ رہی ہوں۔ وہ دونوں کہکا لگا اٹھیں تو عدیل کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر اس کے والد کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پہلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو کافی پریشان تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی کونے سے تبریز نکل آئے گا اور اس پر حملہ کر دے گا۔ آکاشا نے اس کا خوف روایتی ہچکچاہٹ سمجھا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی ملاقات اس کے کزن سے بھی ہوئی جو کہ بزنس پڑھ رہا تھا۔ اس نے آکاشا کو اس کا شیڈول تھمایا اور چلا گیا۔ دل میں وہ دعا گو تھی کہ یہ موڑ اس کی زندگی میں خوشیاں لائے گا۔ وہ کلاسز لے کر جب واپس پہنچی تو کچھ دیر آرام کرتی اور پھر یونیورسٹی کا کام کرنے لگی۔ مختصر عرصے میں ہی آکاشا کی وجہ سے اس کے بھی کئی دوست بن گئے تھے، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ شروعات میں تو سب کو شک کی نظروں سے دیکھتی، اس کے لیے کسی پہ بھی بھروسہ کرنا بہت مشکل تھا۔ ان کے ساتھ کہیں بھی تفریح کے لیے جانے سے وہ ہمیشہ انکار کر دیتی۔ پہلے تو نمرا اور اپنے والدین سے روز بات کرتی، پھر جیسے جیسے مصروفیات بڑھتی گئیں اس دورانیے میں فرق آتا گیا۔ اپنے والدین سے تو 2-3 دن کے وقفے سے بات کرتی رہتی، لیکن نمرا سے کبھی کبھی ایک مہینے تک بات نہ ہوتی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی، دونوں نے نئے دوست بنا لیے تھے۔ آکاشا سے اس کی کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی، اسی وجہ سے اس کے کزن سے بھی اکثر ملاقات ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے ساتھ ماضی میں ہوئے اس حادثے کو بلانے لگی اور شوقیہ طور پر رننگ بھی شروع کر دی۔ راولپنڈی آنے کا اس کا فیصلہ بہترین تھا، وہ زندگی کی طرف پھر سے پلٹنے لگی تھی۔ اپنی آواز پر قابو رکھو تبریز خان، میں تمہاری زر خرید نہیں، لیکن میری بیوی تو ہو، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ تو مت برداشت کرو، تمہاری پرواہ ہے کسے؟ طلاق کیوں نہیں دے دیتے مجھے؟ وہ اپنے
کمسن بھائی کو گود میں لیے آج پھر اپنے والدین کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ معمول بن چکا تھا اور اسے پہلے کی طرح خوف زدہ نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ پرواہ کیے بنا اپنے چھوٹے بھائی کو فیڈر پلا رہا تھا۔ طلاق؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں طلاق دوں گا تاکہ تم کھلے عام اپنے عاشق سے عیاشی کرتی پھرو؟ تو تم غلط ہو۔ وہ اپنے باپ کو غصہ سے سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ کی طرح انہیں اکیلا چھوڑ کر اپنی محبوب کے ساتھ چلی گئی تھی، اور ان کی دائیا کو فکر کب تھی؟ وہ تو بھوک برداشت کر لیتا تھا، لیکن اس کا ننھا بھائی بھوک سے رونے لگتا تھا۔ اگر تم طلاق نہیں دو گے تو بھی میں یہی کروں گی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی تبریز نے ایک ہما کو تماچا جڑ دیا تھا۔ اس نے آج پہلی بار اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ خبردار ہما، میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری غیرت کو مزید آزمائش میں مت ڈالو۔ وہ ابھی تک چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر؟ وہ کسی دیوانہ کی طرح بول رہی تھی۔ تبریز کی طرف بڑھتے اس کا گریبان اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تو تبریز نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے جدا کیا۔ ہما لمبی ہیل پر خود کو سنبھال نہ پائی اور فرش پہ گرتی چلی گئی۔ بہتر ہے اس گھر میں اپنا مقام سنبھالو، اپنی اولاد کی پرورش کرو۔ وہ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھاڑے تھے، جبکہ ہما اس خوں ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی کس بے وقوف عورت امید و بستہ کر رہا ہوں؟ وہ حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالتا چلا گیا تو ہما نفرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم دونوں کی وجہ سے وہ مجھے طلاق نہیں دے رہا، وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کرتی چلائی تھی۔ فیڈر اس سے چھوٹ کر فرش پر گرا تو وہ ننھا بچہ رونے لگا۔ خاموش ہو جاؤ تم۔ وہ اس ننھے بچے کو بے دردی سے جھنجھوڑنے لگی تو وہ ہما کو دھکا دیتا اس سے دور ہونے لگا۔ 6 سال کے اس بچے کی طاقت اس سے بخوبی محسوس کی اس نے۔ تو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا، مجھ پہ؟ جنونی کیفیت میں اس نے اس کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ لگایا کہ وہ دونوں زمین بوس ہو گئے۔ اپنے اس گھٹیا باپ کی طرح بنے گا، مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ کھڑی ہوتی اس پر اپنے نوکدار جوتے سے حملہ کرنے لگی، جبکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے جسم سے حفاظت بخشتا ہونٹ بھیج گیا۔ جب ہما تھک گئی تو دائیا کو ان دونوں کو ان کے کمرے میں لے جانے کا حکم دیتی چل دی۔ اس سب کے دوران بھی اس 5 سالی بچہ کے منہ سے کوئی سسکی نہیں نکلی اور نہ کوئی آنسو۔ 5 سالہ ایک کے بعد ایک سال گزرنے لگا تھا۔ وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ اس وقت کے ساتھ ساتھ گھاؤ بڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بھی بڑھنے لگے تھے۔ وہ پھر سے دوسروں پہ بھروسہ کرنے لگی تھی۔ کاشا کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور نمرا کہیں راستہ میں چھوٹ گئی تھی۔ خود اعتمادی بحال ہوئی تو مشکلات مزید آسان ہو گئیں۔ اعظم صاحب اور سائمہ بیگم دونوں ہی خوش تھے۔ وہ اکثر ہی چھٹیاں ان کے ساتھ گزارتی اور جب وہ مری نہ جا پاتی تو ان کے والدین راولپنڈی آ جاتے۔ 4 سال گزر گئے تھے۔ تبریز کو بلا چکی تھی، لیکن پھر بھی ذہن کے کسی گوشہ میں مقیم تھا۔ لاشعوری طور پہ وہ ابھی بھی اس کے ساتھ میں تھی۔ ایم فل میں ایڈمیشن لینا کسی خواب کے پورے ہونے کی مانند تھا۔ کاشا اور دونوں ساتھ تھے۔ باقی طالب علم کی طرح وہ بھی خوش تھی۔ جب 1 سال بعد نمرا کا نام اپنے موبائل پر دیکھتی ایک خوشگوار حیرت نے اسے جکڑ لیا۔ بابا دیکھو، وہ اسے لے جا رہی ہے۔ بابا چھوڑو میرے بھائی کو، نہیں لے جانے دوں گا اسے۔ وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ آئی تھی اور اس روئی کے گولے کو لے جا رہی تھی۔ نہیں لے جانے دوں گا۔ ہذیانی کیفیت میں اس نے اسے مزید جکڑ لیا تو وہ رونے لگا۔ چھوڑو اسے، چھوڑو۔ ہما نے اس کا چہرہ جکڑتے ہوئے اس روتے ہوئے بچے کو چھین لیا۔ جانتے ہو تمہیں میں اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہی؟ کیونکہ تم یہاں اکیلے سڑنے کے قابل ہو اور نفرت ہے مجھے تمہاری چیخو پکار سے۔ وہ ناخنوں سے اس کے چہرے پر نشان چھوڑتی غصے سے بولی، جبکہ وہ ہاتھ پاؤں چلاتا اپنی تکلیف سے بے خبر اپنے بھائی کے لیے آہو بکا کرتا رہا۔ چلے میری جان، اس بچے کے حصے میں آنے والی جائیداد پہ اب صرف ہمارا حق ہوگا۔ عدیل خباثت سے مسکراتا ہما کو کہنے لگا۔ ہاں، اگر اس تبریز نے مجھے جائیداد سے آگ نہ کیا ہوتا تو میں کبھی اس کو بھی نہ لے جاتی۔ گھر آتی کیوں ہو، کسی بھی کونے میں پڑا رہے گا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اسے روتے ہوئے بچے کے ساتھ چلے گئے۔ جب 5 سالہ وہ بچہ اس حویلی میں چند ملازموں کے ساتھ اکیلا پڑ گیا، اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ پسینے سے شرابور اٹھ بیٹھا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ پاکستان میں اس وقت دن کا وقت ہوگا۔ وہ گھڑی کا وقت دیکھتا ہوا سوچنے لگا، آج اسے پاکستان کو چھوڑے 6 سال ہو چکے تھے اور بہت جلد وہ واپسی کے لیے تیار تھا۔ کسی کو اس سے اپنے باپ کی جائے پیدائش سے دور کرنے کی سزا بھگتنی تھی۔ وہ جلدی قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اف، آج تو بہت دیر ہوگی اور یہ تیمور کا بچہ کہاں بھی
تھا کہ مجھے لینے آ جائے، پر نہیں، اسے اپنے دوستوں سے فرصت ملے تو بہن کے بارے میں کچھ سوچے نا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے تنہا تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی رہی۔ اچانک کسی آواز پر وہ پلٹی، لیکن سنسان سڑک پر اس کے علاوہ کوئی نہ تھا، کہیں کوئی جنگلی جانور نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی اور دل ہی دل میں ورد کرنے لگی، آج تو اس تیمور کے اچھے سے پھینٹی لگواؤں گی پاپا سے۔ صرف ایک موڑ اور پھر وہ اپنی کالونی میں ہوتی۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی طرف کھینچا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کی پشت کسی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ شش، کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ کیلی ایسی جگہ پر نہیں جاتے؟ کسی کی مردانہ اور بھاری آواز جیسے ہی سرگوشی کی صورت میں اس کی سماعت سے ٹکرائی، وہ ایک دم کانپ اٹھی اور خود کو اور اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اسے کھینچتا ہوا درختوں میں لے گیا۔ نمرا کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تو اس کے وجود میں خوف کے باعث کپکپی طاری ہو گئی۔ شخص نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا چاقو کی نوک اس کی نازک گردن پر رکھ دی۔ وہ چلانے لگی، لیکن اس کے ہاتھ کی وجہ سے آواز وہیں دب گئی۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں میری جان، وہ اس کے نازک گردن کو چاقو سے ٹریس کرتا کہنے لگا۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ حدیل کہاں ہے، اور بدلے میں تمہیں بنا نقصان پہنچائے جانے دوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہنے لگا اور پھر اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی سن سکتی تھی۔ زبان نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تبریز، وہ مشکل گویا ہوئی اور پھر اس کا نام لے کر خود ہی کانپ اٹھی۔ وہ حدیل کا کیسے بتا سکتی تھی؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ تبریز نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے بال جکڑتے ہوئے پیچھے کو کھینچے۔ غلط جواب۔ اس نے نمرا کی گردن پہ چاقو سے دباؤ دیا تو وہ چیخ اٹھی۔ چاقو کی تیز دھاڑ نے اس کی گردن کی جلد کو کاٹ دیا تھا اور خون کی لہر قطرے اس سے رسنے لگے۔ راولپنڈی، پلیز مجھے جانے دو پلیز۔ نمرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا اس نے کی زندگی کا اختتام ایسے لکھا تھا۔ وہ اب کسی بچے کی طرح رونے لگی۔ تبریز نے اسے کندھے سے دھکا دیا تو وہ منہ کے بل گری۔ جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل لوں۔ اس کی بات سنتے ہی وہ لرزتے ہوئے اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی اور سڑک کی جانب بھاگی۔ اس نے پلٹ کر دھندلائی آنکھوں سے دیکھا تو وہ ایک ہاتھ میں چاقو پکڑے ہوڈ سے اپنا چہرہ ڈھکے کھڑا تھا۔ نمرا سامنے دیکھتے ہوئے مزید تیزی سے بھاگنے لگی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے حدیل کو فون کیا۔ حدیل اس وقت آکاشا کے ساتھ اپنی ایک دوست کے گھر تھی۔ ان کا ارادہ کہیں باہر لنچ کرنے کا تھا تاکہ یونیورسٹی شروع ہونے سے پہلے اچھی طرح انجوائے کیا جائے۔ نمرا کا نام دیکھتے ہی اس نے خوشی سے کول پہ کی۔ حدیل، مجھے معاف کر دو، میں اسے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ ہرجانی انداز سے چھوٹتے ہی بولنے لگی تو حدیل کی پیشانی پر بل دڑ آئے۔ وہ اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نمرا، کیا ہوا؟ آرام سے بات کرو، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ تبریز واپس آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ حدیل کو نہ جانے کیا کیا بتاتی رہی، لیکن اس کا دماغ تو اسی بات کو بار بار دہرا رہا تھا، تبریز واپس آ گیا ہے۔ حدیل کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا تا زمین پر گر گیا تھا اور تنفس میں تیزی آنے لگی تھی۔ اچانک 6 سال پہلے کے وہ منظر نظروں کے سامنے گھومنے لگے تو جسم نے کانپنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں کیوں آئے گا اتنے عرصے بعد؟ اس کی کپکپاہٹ اور پسینے سے شرابور ہوتے وجود پہ کاشا کی نظر پڑی تو وہ اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا ہے حدیل، تم ٹھیک ہو؟ حدیل اس کی سمت پلٹی تو آنکھوں سے بہتے آنسوں میں مزید زبانی آ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا ہے تمہیں حدیل؟ مجھے واپس جانا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خود پر قابو پاتی کہنے لگی تو کاشا نور سے اجازت طلب کرتی اسے لے کر واپس آ گئی۔ ہاسٹل روم میں آتے ہی وہ بستر پر گر گئی۔ کاشا کو لگا کہ شاید وہ سو رہی ہے، اس لیے وہ بھی خاموشی سے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن حدیل مسلسل اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبریز واپس آ گیا ہے۔ خوف سے اس پر کپاہٹ طاری ہونے لگی، لیکن وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی ہر کوشش کرنے لگی۔ نہیں، اب وہ بچی نہیں تھی اور نہ ہی اس طرح بے وقوف۔ تبریز اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچ بھی گیا تو وہ اس بار ایک بدلی ہوئی حدیل سے ملے گا۔ وہ کاشا اور اس کے کزن حارث کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی جب کھلے ہوئے گلاب دیکھتی ہوئی رک گئی۔ انہیں دیکھ کر باغبان کی محنت کا صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کس محنت سے اس نے ان کو پروان چڑھایا تھا۔ کچھ ایسے ہی گلاب کے پھول اور ان کے ساتھ خطوط اسے یاد آئے تو وہ چلتی چلتی وہیں رک گئی۔ آکاشا کو اس کی وجہ سے وہیں رکنا پڑا تو حارث ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ چلو اب یہاں کیوں رک گئی ہو؟ اس کے سوال پر آکاشا صرف کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ویسے حارث کتنے پیارے پھول ہیں نا؟ ہاں ہیں تو پیارے، مجھے ایک توڑ کر لا دو پلیز، آکاشا کسی بچے کی طرح حارث کو کہنے لگی۔ کیوں، وہاں پہ تمہیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں؟ میں خود ہی لے آتی ہوں۔ اچھا یار رکو، میں لا دیتا ہوں۔
وہ پار پھیلانگتا ہوا اس پار چلا گیا۔ عدیل ایک دم اس شہر سے باہر نکلی تو حارث کی کارروائی دیکھنے لگی۔ اسے مت توڑو، تمہارے پاس آ کر وہ ویسے بھی مرجھا جائے گا۔ ایک نئی آواز پہ وہ تینوں چونک کر پلٹے تھے۔ اسے دیکھتے ہی عدیل نے کچھ قدم پیچھے کو بڑھائے تھے جو اس نئے آنے والے شخص نے بخوبی دیکھا تھا۔ برا مت منانا، لیکن یہاں پھول توڑنا منع ہے، اور ویسے بھی کیا ملے گا تمہیں اسے توڑ کر؟ وہ مسکراتے ہوئے حارث کو مخاطب کرتا کہنے لگا، تم کون ہو؟ عدیل پیشانی پر بل سے جائے پوچھنے لگی تو وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، محض کچھ قدم کے فاصلے پر رکتا گویا ہوا۔ بندے کو شہیر کہتے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہلکا سا جھکتا ہوا کہنے لگا، لبوں پر مسکراہٹ ہنوز قائم تھی جو اس کی وجاہت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ عدیل اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی گئی تو وہ مسکرا دیا۔ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات پر جہاں کاشا ہنس دی وہیں عدیل جھنپ سی گئی۔ نہیں، میں کسی کو ماضی میں جانتی تھی جس کا چہرہ تم سے ملتا ہے۔ انٹرسٹنگ، تو کیا وہ شخص میں تھا؟ وہ اپنی آبرو اچکاتا پوچھنے لگا۔ نہیں، اس کی آنکھیں برف سی تھیں، تم وہ نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کی بوڑھی آنکھیں دیکھتی کہنے لگی، برف سی؟ وہ چونکتا ہوا پوچھنے لگا، گرے؟ اوہ، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں اور میں نے اب لینس پہن رکھے ہوں۔ وہ اسے زج کرتا ہوا قدم بڑھانے لگا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ جھنجھلائی ہوئی کہنے لگی۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی جسے دیکھ کر شہیر ہنس دیا۔ ایم سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ عدیل محض سر کو ہلکی سی جنبش دیتی وہاں سے پلٹ گئی جبکہ کاشا اسے نہ سمجھی سے دیکھتی رہی۔ جو میں نے کہا تھا کیا وہ ہو گیا؟ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مقابل نے اسے کچھ کہا جس پر وہ مطمئن ہو گیا۔ سفید شرٹ اور جینس میں ملبوس وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ موبائل کو دور ہٹاتے ہوئے مسکرانے لگا۔ دیکھتے ہیں اس پر کون جیتتا ہے، شکار یا پھر بیچارہ شکاری۔ تم پچھلی لڑائی جیت گئی، لیکن اس جنگ میں فتح صرف میری ہوگی۔ اس بار میں تمہارے لیے ہر راستہ بند کر دوں گا عدیل۔ اب وقت بدل چکا ہے، شکار اور شکاری بدل چکے ہیں، انداز بدل چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر مقصد بدل چکے ہیں۔ وہ اپنے خیالات میں عدیل سے مخاطب تھا جو کہ اب کوئی بچی نہیں رہی تھی بلکہ ایک خوبصورت دوشیزہ میں بدل چکی تھی۔ آکاشا، عدیل، تم لوگوں نے نئے پروفیسر کو دیکھا؟ نور ابھی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ نہیں، کیوں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی کہنے لگی، یار بہت ہینڈسم بندہ ہے۔ لڑکیاں تو ابھی سے فدا ہو گئیں۔ مجھے یقین ہے ان کی کلاس میں لڑکیوں کی اٹینڈنس 100% رہے گی۔ وہ آنکھیں گھماتی ہوئی کہنے لگی تو عدیل اور آکاشا اس کے انداز پر ہنس دی۔ جب وہ تینوں کلاس میں پہنچی تو عدیل کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس شخص کی آنکھیں جانی پہچانی جو لگی تھی۔ تم نے ان کا کیا نام بتایا تھا؟ عدیل سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں نے تو کوئی نام نہیں بتایا، اس کا کیا نام ہے؟ وہ نور کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو ایک جنونیت تھی اس کے لہجے میں۔ شمس۔ ہاں، یہی نام ہے، شمس خان۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں یقین ہے کہ یہی نام ہے؟ ہاں، کیوں، تم جانتی ہو انہیں؟ ہاں، نہیں، کچھ نہیں۔ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی اور پھر خود پر ہنسنے لگی۔ شاید اس نے تبریز کو کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا لیا ہے جو ہر کسی میں وہی دکھ رہا ہے۔ ہیلو بیوٹیفل، کسی کی آواز پر چونکتے ہوئے اس نے سر گھما کر دیکھا تو اس کے پیچھے والی سیٹ پر شہیر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں؟ اسے دیکھتے ہی عدیل کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، کیوں، کیا میں اسٹوڈنٹ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں کہا میں نے۔ آکاشا نے اسے کوہنی ماری تو وہ سیدھی ہو گئی کیونکہ پروفیسر شمس آبرو اچکائے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جس وجہ سے ساری کلاس ان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ شرمندہ ہوتی نظریں جھکا گئی تو انہوں نے لیکچر دوبارہ جاری کیا۔ جیسے ہی کلاس کا وقت ختم ہوا وہ آکاشا اور نور کے ساتھ باہر جاتی ہے ہوئی رک گئی اور پھر پلٹ کر پروفیسر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سر، مجھے معاف کر دیں، میرا ارادہ کوئی ڈسٹربنس پیدا کرنے کا نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی کہنے لگی جو اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس شخص کی آنکھوں میں تبریز جیسی سرد مہری تو بالکل نہیں تھی۔ وہ خفیف سا مسکرانے لگے۔ اٹ ہیپنس، وہ مختصر جواب دیتے اپنا لیپ ٹاپ اٹھانے لگے۔ اس شخص کے رویے میں ایسا تو کچھ نہ تھا کہ وہ تبریز ہو یا پھر اسے پہچانتا ہو۔ اس کی آنکھیں اس سے ملتی ضرور تھی لیکن اس میں نیلا رنگ گرے سے زیادہ تھا، اور اگر وہ تبریز ہوتا تو ضرور اسے پہچانتا۔ وہ سر جھٹکتی ہلکی سی مسکراہٹ اچھالتی آکاشا کی طرف بڑھ گئی جو کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عدیل کو خود پہ کسی کی نظریں محسوس ہوئی تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ شہیر خالی کلاس میں بیٹھا ہوا اسے بہت انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ عدیل نے اپنی کتابیں مزید جکڑ لیں تو وہ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرا دیا تو وہ بھی پلٹ کر وہاں سے چل دی۔ سارا دن اس کے حساب پہ وہی چھایا رہا تھا اور وہ غائب دماغی سے کام کرتی رہی۔
عدیل اب بھی اگر تم منہ لٹکا کر بیٹھی رہی تو میں اب الٹے ہاتھ کا تھپڑ لگاؤں گی۔ کاشا کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی اور اسے اپنے خیالات سے باہر دھکیلنے لگی۔ اس کا موبائل بجنے لگا تو اپنے بابا کا نمبر دے کر بستر پر چڑھ بیٹھی۔ سلام پاپا، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک، تم سناؤ، پہلا دن کیسا رہا؟ بہت اچھا، آپ سنائیں وہاں سب کیسے ہیں؟ اور آپ پرہیز تو کر رہے ہیں نا؟ کچھ دن پہلے ہی اعظم صاحب کو ڈائبٹیز کی تصدیق کی گئی تھی، تب سے وہ اور سامع بیگم انتہائی پریشان تھے۔ ارے تمہاری ماں ہے نا، اس کا بس چلے تو انجیکشن لگا کر گاجروں میں سے بھی میٹھا نکال دے، وہ طنز کرتے ہوئے کہنے لگے تو حدیل ہنس دی۔ اچھا بابا، وہاں مڑی میں سب کیسا ہے؟ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں دیکھی آپ نے؟ غیر معمولی بات؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اس طرح اس کے سوال پر چونکے تھے۔ میرا مطلب تھا کوئی حادثہ یا کوئی کچھ بھی۔ آج کل ملک کے حالات کافی خراب ہیں نا، میں نے سنا ہے کہ وہاں سیاحوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، سب اس سے کوئی بات نہ بنی جب تو بہانہ بنا دیا۔ ارے بچی، یہ سب سیاست ہے تاکہ سیاحت کو یہاں سے روک کر دوسرے علاقوں میں لے جایا جا سکے۔ خیر تم کن باتوں میں پڑ رہی ہو؟ لو اپنی ماما سے بات کرو۔ جی بابا، اس کی باتوں سے وہ کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ اس کے والد بہت حشاش بشاش آدمی تھے، اگر انہوں نے کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی تھی تو یقیناً وہ تبریز کے نشانہ پہ نہیں تھے۔ اگلے کچھ منٹ تک وہ اپنی والدہ سے باتیں کرتی رہی، پھر یونیورسٹی سائٹ پر لاگ ان کرتی اپنے پروفیسر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے زیادہ معلومات تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن جتنا معلوم ہوا اس کے مطابق انہوں نے امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ اوہو، تو حدیل صاحبہ کو بھی ہمارے پرنسپل پر کرش ہو چلا ہے، گشا آنچ دیتے لہجے سے کہتی سیٹی بجانے لگی تو حدیل اپنے خیالات سے نکلے۔ کیا بکواس ہے کاشا، فضول مت بولو۔ اچھا تو یہ شمس خان کو ڈیٹا کیوں نکال رکھا ہے؟ بچوں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ اس سے مزید تنگ کرنے لگی تو حدیل نے بھی اسے ضد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم میری چھوڑو، اپنے منگیتر پہ نظر رکھا کرو، کل میں نے اسے عالیہ کے ساتھ گھومتے دیکھا تھا۔ حارث کے بارے میں سنتے ہی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا عالیہ اس چڑیل کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ چھوڑوں گی نہیں اسے۔ پچھلے سال ہی ان دونوں کی منگنی طے پائی تھی اور 2 سال بعد شادی تھی۔ آکاشا کا دھیان عالیہ کی جانب کر کے وہ سکون سے اپنے بیڈ پر جا لیتی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا، کمرے کے دروازے پر نوک ہونے لگا۔ آکاشا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تو سامنے ایک لڑکی پھولوں کا بوکے لیے کھڑی تھی۔ کمرہ نمبر 69 یہی ہے نا؟ یہ کسی نے بھیجا ہے۔ وہ بوکے آکاشا کے سپرد کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ پوچھتی رہ گئی کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہوا؟ حدیل اپنا چہرہ لحاف میں سے نکالتی پوچھنے لگی۔ عجیب لڑکی تھی، بتایا بھی نہیں کس نے بھیجا ہے اور چلی گئی۔ پیلے اور سرخ ٹیولپ کے پھولوں کا بوکے دیکھتی وہ چونکی تھی اور آکاشا کے پاس چلی گئی، جو اب دروازہ لاک کرتی پلٹ رہی تھی۔ دیکھو تو کہیں کوئی نوٹ نہ ہو، نہ جانے اس کا دل تیز سے کیوں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تذبذب کو شکار ہونے لگی تھی جب اسے پھولوں میں چھپا ہوا نوٹ دکھا۔ لو ٹرسٹ obsession is jealous and love gives you freedom, obsession wants to possess you, love is based on reality, obsession is a fantasy, love is free and wants to share, obsession is challenging, love gives, obsession needs, love wants the best for you, obsession just wants you my dear. کیا لکھا ہے؟ آکاشا بوکے کے اوپر سے اس نوٹ کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی نظم ہے؟ حدیل کو پڑھتے ہوئے ٹھنڈے پسینے آنے والے تھے۔ وہ تبریز کا لکھا ہوا تو نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی اس میں اس کی ایک جھلک ضرور تھی۔ حدیل خشک ہون تر کر کے وہ نوٹ آکاشا کو پکڑا کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ سب غلط تھا، کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ پھول کسی اور کے لیے بھی ہو سکتے تھے، کیوں یہ سرخ گلاب تو نہ تھے، لیکن اس نے 6 سال پہلے بھی تو یہی غلطی کی تھی۔ لیکن مائی ڈیئر تو کوئی ہو سکتا ہے، مگر وہ بھی تو مائی ڈیئر کہتا تھا، لیکن یہ تو کسی مجبور کے لیے لکھا ہوا ہوگا، مگر اس میں ایک جنونیت تو موجود تھی۔ وہ بیڈ کو دونوں طرف سے پکڑے بیٹھی تو اور مسلسل ہل رہی تھی۔ پتہ نہیں کہیں حارث نے تو نہیں بھیجے؟ آکاشا خوشی سے چلاتی ہوئی کہنے لگی تو حدیل خود کو ڈپٹنے لگی۔ ہاں حارث، اسی نے آکاشا کے لیے بھیجے ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ یار، کیا یہاں سب نے قسم کھا رکھی ہے ہینڈسم لڑکوں سے دوستی نہ کرنے کی؟ شہیر اس کے پاس گھرنے کے انداز میں بیٹھتا کہنے لگا۔ آکاشا اپنی کلاس میں تھی اور حدیل فارغ، اس لیے وہ کیفیٹیریا میں موجود تھیں۔ وہ اسے نظر انداز کرنے لگی تو شہیر اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔
ہیلو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنا سامان سمیٹتی کھڑی ہوگی تو شیر ٹھنڈی آب بڑھ کر رہ گیا۔ I'm sorry، میں ابھی ابھی یہاں شفٹ ہوا ہوں اور بلیو می، مجھے کوئی اندازہ نہیں یہاں کے طور طریقے کا۔ جب سے میں آیا ہوں بے حد بور ہو رہا ہوں۔ وہ اس کی سا چہرہ بناتا ہوا کہنے لگا تو عدیل نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ جینز اور شرٹ میں ملبوس وجاہت کا عالمی شاہکار۔ تم سے تو کوئی بھی دوستی کر لے گا۔ اس کی زبان اچانک پھسلی تو وہ مسکرا دی۔ اس کے گال میں موجود ڈمپل نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنا دیوانہ کر چکا تھا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے اپنی دوستی کا شرف بخشنے کو تیار ہیں؟ اس کے تاثرات دیکھتی مسکرا دی شہیر کو اس سے مزید باتیں کرنے لگا۔